اب اختتامی مراحل کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک شخصیت ایسی بیٹھی ہیں جن کے بارے میں شاید انہی جیسے بہت سارے فوجی افسروں کے بارے میں بات کہی گئی تھی کہ آگے بڑھی جو فوج خداوند ذوالجلال، پایا زمین اوج فلک ہو کے پائے مال، پنجہ کہیں ٹکا تو بنی بدر کی مثال، ایڑی ذرا جما کے رکھی بن گیا ہلال، ٹھوکر اگر لگی تو شرارے بکھر گئے، قدموں پہ غازیوں کے ستارے بکھر گئے. ایسے یہ غازی ہمارے درمیان موجود ہے. ہم گزارش کریں گے کہ ایک فوجی کا کیا تاثرات ہوتے ہیں جنگ میں، کیونکہ ہم تو سمجھ لیں سیکنڈری انفارمیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سر سے پوچھیں. بریگیڈیئر ایس ایم فواد، جو کہ 23rd کیولری فرنٹیئر فورس سے ان کا تعلق تھا. 1956 میں انہوں نے پاک فوج جوائن کی، 65 کی جنگ دیکھی، اور 1985 میں انہوں نے ریٹائرمنٹ. جب مجھے جنرل نہیں بنایا، جب انہوں نے ہائی کمانڈ نے کہا کہ یو آر انفٹ، میں چیف آف اسٹاف تھا آرمی کور کا. آرمی کور میں 50,000 فوج ہوتی ہے، تو اور کور کمانڈر کہتے تھے کہ جی یہ چلا رہا ہے. ایک لیفٹیننٹ جنرل بریگیڈیئر کی طرف، یعنی میں شرمندہ ہوتا کہ یہ سب کچھ چلا رہا ہے. تو اس کے باوجود جو بھی ہے سب اللہ کی دین ہے کہ سپرسیڈ کیا. تو when I was a cadet, I was selected to proceed to Sandhurst. میری جو ایجوکیشن رہی ہے بنیاد جو وہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ، جو دنیا کی مشہور، اور وہاں گورے مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ ایک بات بتائیں. میں کہا کیا آپ خواب انگریزی میں دیکھتے ہیں؟ میری انگریزی سن کے تو یہ سوال تھا کہ کیا آپ کے پوچھا ایسا لگتا کہ آپ خواب بھی انگریزی میں دیکھتے ہیں. تو اینی وے بہت بہت شکریہ. جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے سب کچھ سنا ہے تمام اسپیکرز کو، باخدا ماشاء اللہ میری عمر 86 سال ہے اور میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، مگر میری شمولیت کبھی ایسے گیدرنگ میں کبھی نہیں ہوئی. اور میں ہر اسپیکر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں تہہ دل سے کہ ماشاء اللہ جو میں نے معیار اردو کا ہائی وولٹیج یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ دیر از ویری کوئی کیا 50,000 وولٹس. کون ہے الیکٹریسٹی ایکسپرٹ؟ ماشاء اللہ. یعنی آئی کینٹ سنگل آؤٹ اینی انڈیویجول. اور پھر پتہ چلا کہ جی پروفیسر اینڈ آل، ہم تو میٹرک کر کے بھرتی ہوئے تھے. پھر فوج نے ہمیں ایجوکیٹ کیا، ہمیں ولایت بھیجا. 2 سال ہم نے وہاں تعلیم پائی اور کوشش کی کہ انگریزوں کو انگریزی سکھائیں اور واپس آئے اور پھر 26 سال فوج میں، اور ہر رینک میں اللہ کا اتنا کرم رہا. بیسٹ اپوائنٹمنٹ ان ایچ رینک. اور جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو میں چیف آف اسٹاف. میں ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو حاصل کیا وہ تو صحیح ہے، مگر میرے جو مرحوم شہید چھوٹے بھائی تھے، میرے سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں اور 3 سال سروس میں. میں تو ریگولر کورس پی ایم اے لانگ کورس اٹینڈ کیا، تو وہ تو میری کیڈٹ شپ 2 سال 9 ماہ. آئی واز اوور ٹرینڈ، یعنی مجھے ریلی بہت ہی اس سے گہرائی سے مولڈ کیا گیا. مگر میرے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے گریجویشن کی
اور پھر سیکنڈ گریجویٹس کورس 61 میں انہوں نے جوائن کیا اور ہی واز کمیشنڈ ان 61. 1 سال کا کورس تھا اور پنجاب ریجمنٹ میں ان کو کمیشن ملا. اور میں اس موقع پر میں یاد کہ ایسے بھی لوگ تھے اور میں ابھی آگے بتاؤں گا ان کے بارے. اینڈ پنجاب ریجمنٹ فور پنجاب بہت مشہور یونٹ ہے پاکستان آرمی کی. اور 65 کی جنگ میں وہ شدید بیٹل میں ان کے وہ شامل اور انڈیا کا پورا بریگیڈ سپورٹڈ بائی ٹینکس، یعنی ایک ٹینک اسکواڈرن میں 16 ٹینکس ہوتے ہیں. انہوں نے حملہ کیا سیز فائر کے بعد کہ جی آپ نے یہ جو ایریا قبضہ کیا ہے یہ آپ کے قبضے میں نہیں تھا جب جنگ جاری تھی. سیز فائر ہوا تو آپ گھسائیں وکٹ. تو جان زیب ارباب بڑے مشہور ابھی فوت ہوئے وہ تھے CO اور میرے شہید بھائی وہ تھے ایڈجوٹنٹ. اوکے تو انہوں نے کہا جی ٹیک اے فلائنگ لیو کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے ہی رہتے. تو ان کے ساتھ جو انڈین بریگیڈیئر تھا ان کے ساتھ جو اسٹاف آفیسر تھا وہ مسلمان تھا، انڈین آرمی مسلمان تھا. تو وہ ذرا سائڈ میں ہو کے کہ بھائی مذہب ایک ہے. کہتے بھائی کیوں آپ یہ کر رہے ہیں، سیز فائر ہو گیا پیچھے تھوڑے تو آپ نے چند 100 یارڈس پیچھے جانا ہے، کیوں ابھی کیا اتنا خون خرابہ ہوگا، جانے دیں مان جائیں. مگر کیونکہ جو آپ کے اوپر حملہ ہوگا، میں تو یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سوچنے پر آنسو آتے ہیں، یعنی اتنا خون خرابہ ہوگا. اینی وے ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ وہ واپس چلے گئے اور اسی رات اس بریگیڈ نے بہت شدید حملہ کیا. مگر آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ اس کے باوجود کہ بالکل ایک ہی بٹالین تھی اور آؤٹ منوور ہو وہ ناکام ہو، بلکہ ہم نے بہت پرزنرز لیے اور ہماری جیت ہو گئی، ہم ادھر ہی ڈٹے رہے. سو میرے بھائی صاحب 65 کی جنگ میں اسی فور پنجاب کے ساتھ ان نے یہ ایکسپیرینس. 71 کی جنگ میں وہ میجر تھے، انہوں نے اسٹاف کالج کیا. اسٹاف کالج 1971 میں اکتوبر میں بند ہو گیا اور سوائے 2 افسروں کے باقی سب افسر جو اسٹاف کوالیفائڈ تھے جن کو اسٹاف اپوائنٹمنٹس میں جانا تھا کور بریگیڈس ڈویژن میں، وہ سب یونٹس میں گئے کیونکہ افسروں کی قلت تھی. تو وہ چھم کے مقام پر بھائی صاحب سید اقبال جواد ان کا نام تھا، وہ پہنچ گئے ایز سیکنڈ ان کمانڈ. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ 65 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ میں چھم کے مقام پر پاکستان کا جھنڈا سب سے، اور انڈیا بڑی شدید شکست ہوئی. He was posted there. On the 10th of December میں اس دوران امریکہ میں اسٹاف کورس کر رہا تھا ایٹ فورٹ لیونورتھ، ان کا US آرمی کا بہت بڑا اسٹاف کالج. تو میں اور ایک اور پاکستانی افسر ہم اسٹاف کورس کر رہے تھے جب یہ جنگ چھڑی. میرا بیٹا پیدا ہوا ہے 8 کو امریکہ میں اور آج بھی وہ امریکہ میں ہے اور میرا پوتے پوتی بہو سب امریکہ میں. وہ امریکہ نے لے لیا اپنا کہ بھائی یہ ہمارا شہر نہیں ہے، ادھر ہی رہے گا. اینی وے تو
میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ 8 کو میرا بیٹا پیدا ہوا جو آج امریکہ میں سیٹلڈ ہے. 10 کو چھوٹے بھائی کی شہادت ہوئی چھم میں. اور میں تو خیر 65 کی جنگ کے بارے میں, مگر میں اب وہ کہتے ہیں نا بیسکس, جو ہارڈ فیکٹس, کولڈ فیکٹس. اس بٹالین نے 2 کمپنیز, ایک کمپنیز میں کوئی 80 لوگوں کا بینٹ پار ہوتا ہے, باقی 140 کی. تو میرے بھائی صاحب رائٹ فارورڈ کمپنی, اور یہ توی کے خلاف کے اکراس ان کے زبردست مورچے, کنکریٹ بنکرز, مائنز. بڑی پروفیشنل آرمی ہے. کبھی کسی ایسی غلط فہمی میں کبھی نہ رہے کہ انڈیا ہیز ایور بین اے واک اوور. وی ور دا سیم آرمی پرائر ٹو 1947. ایک ہی فورس تھی, ایک ہی ٹریننگ ہے. ہمارے جنرلز, ہمارے سینئر آفیسرز اور ان کے ایک ہی مورچوں میں انہوں نے جرمنز اور جاپانیز کا سامنا کیا. اور میں بعد میں جب میں آؤں گا نا ڈیٹیلز پر تو میں اس کو پھر دہراؤں گا. تو شدید جنگ ہوئی. میرے بھائی صاحب کی رائٹ فارورڈ کمپنی, اور آج اسی کمپنی کو وہ میرے بھائی صاحب کے نام پر اس کمپنی کو پکارا جاتا ہے. تو 45 سپاہی انکلوڈنگ مائی بردر شہادت. میسیکر بالکل یہ کمپنی, کیونکہ آپ یعنی آپ تصور کریں, امیجن کریں, آپ یو ناٹ پروفیشنلز, کہ سالڈ ڈیفینس کیا ہوتا ہے. مشین گنز, موٹرز, آرٹلری, یعنی لاکھوں کے حساب سے گولیاں چلتی ہیں. تو اس میں میرے بھائی صاحب شہید ہوئے, اور جو ان کا سائٹیشن تھا وہ نشان حیدر کا. سائٹیشن مطلب ہے کہ جو سی او نے ریکمینڈ کیا, لکھا کہ بھئی بہادری کہ اس شخص سے, کیونکہ ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹنگ میں وہ پھر بھی پہنچ گئے تھے اور انڈین میجر کو مارے. بٹ ان دا پروسیس ہی ایمبریس شہادت. اور انہوں نے جب جی ایچ کو میں کنسیڈر کیا تو ستارے جرت ان کو ملا. تو میری بیگم ابھی جب میں آ رہا تھا تو وہ مجھ سے یہی کہ آپ نے کون سی جنگ لڑی ہے تو آپ کے چھوٹے بھائی نے ہیں. آپ 65 میں آپ جنرل ٹکا کے اے ڈی سی تھے, جیسے کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے جنگ لڑ رہے تھے, اور ہمیں 5 اسٹار کھانے مل رہے تھے. دیٹ واز ناٹ دا پوائنٹ. بٹ ابھی آتے وقت مجھے میری روانگی ان پر کہ آپ کو کیوں بلایا ہے, بلانا چاہے. میں نے کہا بھائی کیونکہ بھائی نہیں ہے تو پھر مجھے بلایا ہے. ہاں سو یو نو دس از دا گریٹسٹ فیدر. اور یقین جانیں ہم سب ہیں, ہمارے سب کے گھروں میں خوشی بھی ہے, غم بھی ہے, مگر جو میرے والد صاحب کو جو اس شہادت کی جو زخم بہت گہرا بھائی کا, ہی نیور کوڈ سروائیو. اینڈ یہ 71 میں یہ شہید ہوئے, اور 74 میں سپٹمبر 3 کو والد صاحب کا انتقال. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ اسپونٹینیسلی میں نے سب کے سنا ہے کہ یہ ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے فوج میں وی آر سو مچ ٹو بی. اور ایک اور میں واحد بات بتانا چاہتا ہوں, پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ادھر رہ چکا ہوں ایز ٹرم کمانڈر. تو ان کا جو اسیسمنٹ سسٹم ہے وہ سالڈ ہے اور اصلیت کو نکالتا ہے, ان کو پہچان ہے. تو میں جب 1973 میں ادھر گیا ایز ٹرم کمانڈر,
تو بھائی صاحب کی شہادت تو 71 میں ہو گئی تھی. تو میں نے بھائی صاحب کی کیڈیٹ رپورٹ نکالی کیونکہ آئی واز دیئر, سو آئی ہیڈ ایکسیس کہ لیٹ می آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ بھائی پی ایم اے نے کیسا اسیس کیا تھا اس بندے کو جو بعد میں بہادری یعنی شہادت اور ستارے نشان حیدر کا سائٹیشن نشان حیدر. تو میں ذرا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے کس حد تک ایکوریٹ ہے. یقین جانیں جب میں نے ان کی رپورٹ پڑھی تو اتنے جملے تھے. ایک جملہ یہ تھا, اے بریو کیڈیٹ. اور وہ جو بریو کیڈیٹ 61 میں لکھا گیا تھا when he was a cadet. Fast forward to 71 and he proved it in battle. After 10 years. یہ دیکھیں تو یہ یعنی یہ اسپونٹینیس ہے, یہ میرے اسکرپٹ میں یہ کہانی نہیں, بٹ کیونکہ وہ تو 71 میں شہادت ہوئی, یہ ہم 65 کی بات کر رہے ہیں. بٹ جسٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ ساؤنڈ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں فوج کے, کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جو اسیسمنٹ سسٹم ہے, اور میں اس میں ٹرینڈ رہا ہوں, میں کمپنی کمانڈر تھا, وہ اتنا سائنٹیفکلی ماڈلڈ ہے کہ وہ ہر پہلو کو دیکھتے ہیں بڑی گہرائی سے. اور جو آفیسرز پاس آؤٹ ہوتے ہیں, جو کوالیفائی کرتے ہیں اس اسیسمنٹ کے بعد, اور یہ خالی اس میں کیریکٹر کا اسیس ہوتا ہے, اور بڑے ایکیڈیمکس ہوتے ہیں, ملٹری سبجیکٹس. آپ نے کچھ ایکسپوژر لگتا ہے آپ کو؟ نو ونڈر اتنی مسکراہٹ ہے. اچھا, ماشاء اللہ. اینڈ ہی از اے پلٹون کمانڈر. اوکے, ایئر ڈیفینس. Well, you should be very proud. The fact that he was commissioned means that he is not run of the mill, solid. And mashallah, آپ جیسے والد صاحب ہوں تو he has to be, mashallah. تو یہ مجھ سے رہا نہیں گیا, تو میں نے کہا میں یہ بتا. اچھا, ایک اور چیز, اب میں آئی ایم ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ کہ پہ 8 کو یہ ہوا, 9 کو یہ ہوا, وہ تھوڑی چیزیں میں ہائی لائٹ کروں گا. مگر یہ میں کیا کہنا چاہتا تھا کہ یہ تو کمنگ ٹو دی چلیں ہاں نہیں, کیڈیٹ رپورٹ تو ہو گئی, وہ تو 60. اب ناؤ وی کم بیک ٹو 65 more. مگر ایک اینیکڈوٹ, 2 اینیکڈوٹس ہیں تاکہ لیٹ ہیں تو تھوڑا اور کوئی ہنسی اور مسکراہٹ ہو. سینڈرس کے انٹرویو کے لیے 1957 میں شارٹ لسٹ کیا 3 کیڈٹس. اس میں میں تھا اور 2 اور تھے جو دنیا سے چل بسے. اب آئی ہیو سروائیو. تو دا لاسٹ برٹش کامانڈانٹ بریگیڈیئر سوٹر, ہی واز این اولڈ اسکاٹش مین, وہ کامانڈانٹ تھے پی ایم اے کے. یہ 1957 57 میں کون پیدا ہو گیا؟ ہاتھ بڑھیں آپ. 57 میں نو بڑی اوکے, اینی وے, ہاں زبردست. آئی ڈونٹ نو وائی آئی فیل سو سپیریئر کہ میں اتنا سینئر. میں کہتا ہوں سب کو کہ میں سب کا دادا ہوں. اوکے, تو ہمیں ڈنر پر گورے نے ڈنر پر بلایا کہ بھائی بلیک بھیجنا ہے, یہ بندہ اس کو چھری کاٹا سے کھانا آتا ہے, چلانا آتا ہے, اور مینرس, کانورسیشن, وہ ہر ایک چیز بڑے سٹلی. مگر ماحول یہ تھا کہ جی کامانڈانٹ, ہی واز اے بیچلر,
تو شکر ہے کہ وہ بیگم نہیں تھی ان کی. تو وہ انہوں نے اپنے کامڈانٹ ہاؤس میں, تو جناب ہم پہلے ڈرائنگ روم میں بیٹھے, تو ادھر ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس مثلا, پھر وہ ویٹر نے آ کے زبردست سلوٹ کیا, خبردار تھا کہ سر ڈنر از سروڈ, انگریزی میں ڈنر از سروڈ, وہ گورت. تو جی ہم نے ڈنر, اور بہت ہی ہم الرٹ کہ سیدھا, یعنی ایسے جھکے ہوئے نہیں, کور میں کوئی وہ نہیں, کرو نہیں, اسٹریٹ بیک. اور اگر کاٹ رہے تو کونی کو یہ نہیں, کونی ادھر ہی رہے, اگر کونی ایسی اٹھ گئی تو کھم بہتر تھی. اچھا, تو جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا, ہم واپس فور کافی بھی پی لی. اب ہم تینوں میں سے کسی یہ ضرورت نہیں کہ ایکسکیوز کرے کہ جی ابھی لیٹ ہو گیا, 10:30 ہو گئے. تو وی وہ ویٹنگ کہ بھائی کامانڈنٹ دیکھیں ہم کیڈٹ, وہ بریگیڈیئر, وہ تو ایک بنمانس نظر آتا تھا ہمیں. اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے, ایک میرے طرف دیکھے, میں اس کے طرف دیکھوں کہ بھائی تم کھڑے ہو, تم اجازت لو. مجھے گورا تھا, ایک دم سے گیدڑوں کی آواز آئی. کاکول میں گیدڑ بہت ہیں, ہاں وہ ابھی بھی ادھر گیدڑ بہت ہیں, اور رات کو گیدڑ تو بولتا ہے. تو اس نے یوں کیا اور کہا, the jackals are calling, gentlemen, time to go. تو ہم پھرتیلی سے کھڑے ہو گئے, سر, اور ٹٹ باہر. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کوئی گیدڑ کی آواز تو نہیں آئی؟ کس کو آ رہی ہے گیدڑ کی آواز؟ ہاں, کیونکہ وہ میرے لیے ہوگا کہ اٹ از ٹو لیٹ, اور اب آپ ذرا ختم کریں اپنا خطاب اور جائیں, بیکاز اٹ از دے رائٹ جینٹلمین. اور آخری آفٹر آل لائٹر, وہ آج جب میں بیٹھا ہوں, ایک تو آئی واز ناٹ ویل, ڈائریا اٹیک پتہ نہیں کیسے, اب آئی مچ بیٹر. یہ جو میں نے تقریریں سنی ہیں نا, اٹ ہیز سروڈ ایز اے ٹونک. میں تو بڑا ایجوکیٹ ہوا ہوں, اور میں بس آئی کین اونلی کمپلیمنٹ آل دا اسپیکرس on a very very high standard. ماشاء اللہ, آپ لوگوں کو تو ٹی وی پر آنا چاہیے تاکہ اور بھی زیادہ وائڈر آڈینس ایجوکیٹ ہو. تو وہ میں نے پھر اپنے جو مجھے یاد تھا نا, آئی ڈڈ ناٹ کنسلٹ اینی تھنگ. 1965 a brief narration of the war as I experienced it. تو ریکال, اب آپ دیکھیں 86 پر ایج پر, ٹو ریکال ایوری تھنگ اینڈ ایز ایکوریٹلی, اٹ ٹک ایفرٹ. تو مجھے ایک جوک یاد آ گئی, میں نے کہیں پڑھی تھی. اب آئی ایم 86 ایئرز اولڈ. اس عمر میں یادداشت جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑ کر بیٹھتی ہیں. تو یہ ایک دو دوست جو میرے عمر کے ہم وہ آیا, ایک دوست اس بوڑھے کے پاس, اور بوڑھی بھی تھی اس کی. تو بیٹھ گئے, تو خاطر شروع ہو گئی. تو ان کی جو بیگم تھی, جو وہ بھی بڑی, وہ کچن میں چل رہی. تو یہ پکارے, میری حسن پری یہ لے آؤ, اور یعنی another کوئی کمپلیمنٹری. تو دوسرا بوڑھا بڑا حیران, وہ نزدیک کہتے کہ آپ 65 سال ہو گئے آپ کی شادی کو, اور اب بھی اتنی رومانس ہے. تو اس نے کہا یار اور نزدیک آؤ, میں اس کا نام بھول گیا ہوں. سو جینٹلمین, اب ہم بھی خطرے میں ہیں, وہ ڈینجر زون میں ہے. although I dare not forget
ہم تو اسی لیے ان کو وہ کیونکہ بیٹی ہماری شادی شدہ نہیں ابھی تک تو ہمارے ساتھ ہے تو وہ امی کہتی ہیں تو ہم بھی ان کو امی بلاتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں ہم بولیں گے. آئی ڈونٹ تھنک آئی ول سروائیو دیٹ لانگ. بٹ تو یہ جو میں نے یہ دیکھی کتنے صفحے لکھے, یہ سب ریکال ایز ایکوریٹلی ایز پاسبل. اینڈ میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو وہ بیٹا تو سو گیا بالکل A1. اب یہ دیکھیں نا گیدڑ نہیں بول رہے ہیں مگر یہ نہیں نشانی ہے کہ ٹائم ٹو گو. اینی وے ہاں بالکل سب بہت عقل مند بچہ ہے. یہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے فوج کا, I was commissioned from Sandhurst in 1959 سپٹمبر, اور 4th Cavalry. 4th Cavalry is very well renowned and famous, not in Pakistan so much as in India. اب یہ بچے یہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں یہ کہ یہ کہہ کیا رہا ہے کہ ایک پاکستان آرمی کی ٹینک ریجمنٹ, وہ اس کی مشہوری ادھر زیادہ ہے بنسبت ادھر کے. وجہ اب I'm going to cut, اسی میں ڈیٹیل میں یہ اینیکڈوٹس آپ کو بتا رہا ہوں. 65 میں ہمارا جوابی حملہ کوئی 8 تاریخ کو کھیم کرن کے مقام پر, قصور کھیم کرن کے مکان پر, دا 1st آرمرڈ ڈویژن جو ملتان کا بیس تھا اس نے حملہ کیا, کھیم کرن کو کیپچر کیا اور بریک آؤٹ ہوا, اور کوئی 10 کلومیٹر آگے گیا ایٹ اے پلیس, یہ کھیم کرن امرتسر روڈ, مائل سٹون 32. انڈیا وہ ادھر جو گاؤں تھا اصل اتر کا نام لیتے, تو وہ جا کے قبضہ کرنے. مگر کیونکہ ٹینکس ذرا تیزی سے گئے تو جو سروس ویکلس تھی جن میں پیٹرول ایمونیشن کا وہ نہیں ساتھ رہے تھے, تو شام پڑنے پر ٹینکس جو ہے نا وہ واپس آتے ہیں, لیگر کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب نہیں کہ جو آپ نے علاقہ قبضہ کیا ہے وہ آپ چھوڑ کے, مگر یہ چھوڑ کے کیونکہ انفنٹری ساتھ نہیں تھی. بدقسمت بدبختی جو بھی ہے, بلکہ ڈاکٹر صاحب شاید کسی اور ہی خوبصورت لفظوں میں یہ جو میرے ووکیبلری میں ہے ہی نہیں, ہم تو فوجی زبان بولتے ہیں سمپل اسٹریٹ. تو وہ واپس آئے, پھر گئے, پھر واپس آئے. وہ جو 6 لانسرز یونٹ تھی یہ کھیمرن سے آگے, کرنل سبزاد گل بڑا دلیر فرنٹیئر کا, ہی واز کلڈ. ٹینک پر تھا تو گولی لگی اور وہ دفعہ. تو یہ جو بریگیڈ کمانڈر تھا اس نے 4th کیولری کو لیفٹ ہوک, جیسے کہ ادھر رکاوٹ ہے تو ادھر سے ایک اور یونٹ کو بھیجا تاکہ جو دشمن ہے وہ گھروں میں آ جائے اور وڈرا کرے. جب یہ لانچ ہوئی تو پیچھے انفنٹری رہ گئی, آلدو انفنٹری میں آرمرڈ کارس, آرمرڈ ویکلس تھیں, آرمرڈ کارس ٹریک, مگر ادھر وہ انہوں نے پانی چھوڑ دیا تو ٹینکس بھی تھوڑے پھنسے. ٹو کٹ اے لانگ سیڈ اسٹوری شارٹ, ٹینکس ادھر پہنچ گئے مائلس یعنی اصل اتر 3rd, نو انفنٹری, اور پیٹرول ان کا ختم ہو گیا. اب دیکھیں نا آنسو آئیں گے آپ کے, پیٹرول ختم ہو گیا. ہندوستان کی فوج پیچھے ہٹ گئی, ہیڈ وڈران. جب پیٹرول ختم ہوا تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹینکس بس کھڑے ہو گئے اور کوئی حرکت نہیں, نہ آگے آ رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں نہ سائڈ میں جا رہے ہیں.
تو انہوں نے پھر رات کو اپنی فوج بھیجی اور کیا ہوا کہ دا ریجیمنٹ سرنڈرڈ. اور انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے پیٹن نگر، ایک جگہ کا نام پیٹن نگر. پیٹن کو ہمارے جو امریکن ٹینکس تھے وہ پیٹن، جنرل جارج پیٹن، وہ ایک بہت مشہور امریکن جنرل تھا، یو ایس تھرڈ آرمی ان یورپ، ہی از ریڈ سامنے. اس کے بعد انہوں نے یہ جو M47 جو 47 اس کو، تو ہم اس کو پیٹن ٹینکس کہتے تھے، اور M48. تو انہوں نے سب قبضہ کر دیا، ٹینکس انٹیکٹ بٹ نو پیٹرول، اینڈ دا ہول ریجیمنٹ واز ٹیکن پرزنر. اور میں بھی جب تصویر دیکھتا ہوں تو دل میں چوٹ لگتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھو. اچھا، جب یہ ہو رہا تھا تو میں جنرل ٹکا خان صاحب کے ساتھ 15 ڈیز سیالکوٹ میں تھا، اور یقین جانیں ادھر بھی خبر آ رہی تھی، یہاں انڈیا کی فرسٹ آرمر ڈویژن سپورٹڈ بائی 14 ڈویژن اینڈ 6 ماؤنٹین ڈویژن، چاروا، فلورا، چونڈا، پسرور ایکسس پر 8 تاریخ کو، 8 سپتمبر کو انہوں نے حملہ کیا. اور ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ریجیمنٹ 25th کیولری، ایک ریجیمنٹ، اب دیکھیں نا ادھر کیا ہو رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے، ایک ریجیمنٹ نے اس آرمرڈ ڈویژن کا سامنا کیا اور اس کو روکا، بریلینٹ، اور چونڈا پر ڈیفینس کر دیا. تو وہ ادھر ہو رہا تھا کہ جی ہم نے روک لیا ہے تو تھوڑی خوشی، مگر جو سب سے زیادہ اچھل ہو رہی تھی، ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ بھئی مجھے ابھی تک یاد ہے وہ سینئر میجرز، آپ کو پتہ ہے جواد ہمارا آرمر ڈیو بریک آؤٹ کر گیا، اور آپ دیکھیں گے اب بھی خبر آئے گی کہ امرتسر ہیز فالن. تو یو کین امیجن آئی واز اے ینگ کیپٹن، کہہ رہے یار امرتسر گری تو اور کیا چاہیے. 2 دن کے بعد سب خاموشی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی وہ ہمارا جو ایڈوانس تھا فرام کھیم کرن، اس کا کیا بنا؟ وہ سب خاموشی ہے. کہتے کچھ نہ پوچھو. برا ہمارا آرمر ڈیو جو تھوڑے رہ گئے تھے وہ پھر ڈیفینس میں چلے گئے. تو کھیم کرن اور تھوڑے اور کوئی ولیجز تھے وہ ہمارے قبضے میں رہے، مگر اس سے آگے نہیں ہوا. اور یہاں گوئنگ نارتھ ویسٹ ان دا سیالکوٹ سیکٹر 8 سپتمبر کو، آئی ایم ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو دا اسکرپٹ، بٹ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے وہ جب انہوں نے حملہ کیا تو ایک ٹینک ریجیمنٹ ہماری 25th کیولری، بریلینٹ، انہوں نے اس کا سامنا کیا اور اس کو روک دیا. مگر اور 6 ماؤنٹین ڈویژن جو اس کے ساتھ تھی وہ بھی رک گئی. اینڈ 11 تاریخ تک یہی راکی ایک، اتنے میں ہمارا پورا بریگیڈ آ گیا اور چونڈا کو. اور 6th آرمرڈ ڈویژن، ہمارا ایک آرمرڈ ڈویژن تھا جو ایکچولی آرمرڈ بریگیڈ تھا، مگر اس کو کنورٹ کر کے میجر جنرل کو پوسٹ کر دیا، تو آن پیپر اٹ واز این آرمر. وہ پھر پسرور سے میدان جنگ میں داخل ہوا. اینڈ ادھر ایک جگہ ہے فلورا جہاں یہ آرمرڈ ڈیو آیا تھا، جگہ کا نام ہے چاروا. یہ سیالکوٹ مشرق میں، یہ دیگ ندی ساتھ ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے اس ٹرین کا، یو سی آئی ڈونٹ ہیو میپس اینڈ آل، سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اینی وے ہم نے فلورا پر روکا، اور 11 کیولری جو
اس سے پیشتر پہلی 1 سپتمبر سے اب تک چھم کے مقام پر آگے ایڈوانس کر رہی تھی. اور ایک یہ وہ بھی بڑی افسوسناک کہانی ہے. ادھر سے جب یہ حملہ ہوا انڈیا کا on the 6th تو یہ 11th Cavalry was withdrawn and sent to Flora. پہلی ان کی بڑی کیجولٹیز ہوئی تھیں. 2 اسکواڈرن کمانڈرز میجرز شہید ہوئے تھے اور بھی کافی نوجوان بھی شہید ہوئے تھے. تو پھر بھی اس کو بھیجا اور فلورا میں 12 تاریخ کو یہ انڈین آرمڈ ڈویژن نے اس یونٹ کو کیپچر کر لیا اور فلورا میں بہت تباہی ہوئی. یونٹ واز ڈسٹرائڈ. اور پھر فلورا سے آگے بڑھیں تو چونڈا پر اس کو روکا گیا. 25th کیولری تھی اور انفنٹری بریگیڈ جو آپ کو پتہ ہے کہ انفنٹری بریگیڈ میں 3000 فوج ہوتی ہے اور آرٹلری. اب یہ میں رینڈم بات کر رہا ہوں. آرٹلری کا ذکر ہوا. میں نے انڈین آرمی کی رپورٹ پڑھی تھی پوسٹ 65 وار. میں ایڈجوٹنٹ تھا 23rd کیولری کا. تو میں نے پڑھی تو انہوں نے ہمارے توپ خانہ کی شدید تعریف کی. کہتے ہیں آئی ول کوٹ, مجھے ابھی تک فکرہ یاد ہے, پاکستانی آرٹلری واز یوزڈ ود ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ. دا ورڈ ڈیوسٹیٹنگ یعنی تباہ کن. جو اور واقعی جو ہماری آرٹلری نے ان کو کیما لٹرلی یہ بتر ڈوگرنڈی یہ ایک گاؤں کا نام ہے جو پسرور کے سامنے. یہ ریلوے لائن ہے نا نارووال سیالکوٹ. تو سیالکوٹ کے پاس الہر ایک ریلوے اسٹیشن ہے. تو انڈین ٹروپس کیپچرڈ الہر. تو پٹری کے اس طرف انڈین ٹروپس اور پٹری کے اس طرف ہم. مگر یہاں تو ہم نے ہولڈ کر لیا, مگر بٹوین الہر اینڈ چونڈا انڈین ٹروپس پورڈ ان 16 تاریخ کو. اور مجھے یاد ہے کہ ہم سیالکوٹ میں تھے, میں جنرل صاحب کے ساتھ تھا. تو there was a solemn atmosphere کہ بھئی چیز ڈیلیکٹلی بیلنسڈ ہے. ترازو جو تھا نا, کیسے آپ کہیں گے, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دس ان اردو؟ ہاں, ڈیلیکٹلی بیلنسڈ. ہاں. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو وہی 25th کیولری گروپ along with کمپلیٹ انفنٹری بریگیڈ, انہوں نے جو ادھر اتر دوگرنڈی میں جو تباہی کی انڈین ٹروپس کی, شدید کیجولٹیز. اور اس سے پہلے جو ریجیمنٹ 17 پونا ہارس انڈین آرمی واز لیڈنگ فرام چاروا, اور اس کا جو کمانڈنگ افسر تھا CO وہ ایک پارسی تھا. وہ شہید ہوا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں افسروں کو ملا ہوں بعد میں, اس کی بڑی تعریف کرتے. کہتے ہیں جی ہم وائرلیس پر اس کے کمانڈ سن رہے تھے, اور کیا اس بندے کا کنٹرول تھا. اور سب کچھ ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ اس کے ٹینک کو گولہ لگا اور وہ شہید ہو گیا. کیونکہ اس کے شہادت کے بعد وہ ایڈوانس انڈین آرمی کا کھڑا ہو گیا, آرمڈ ڈیو کا, پارسی. اور ہمارا بھی ایک بڑا ہیرو تھا پارسی. ہم نے گول والا, کرنل گول والا 16 پنجاب, یہ آپ کو وہ باٹا پور فیکٹری GT روڈ, کوئی آپ جانتے ہیں GT روڈ ہمارے, ہاں, باٹا پور فیکٹری, ہاں, BRB کنال. تو
بی آر بی کے آگے بھی یہ 16 پنجاب تھی لیس 2 کمپنیز یعنی آدھے یونٹ. تو وہ کوئی 20 تاریخ کو اٹ واز اوور رن اینڈ کرنل گول والا اسٹک ٹو ہز ٹروپس اور ہی واز وونڈیڈ اینڈ ٹیکن پرزنر. تو یہ آپ نے کہا تھا نا جذبہ ہے, کس نے کہا تھا جذبہ ہے شہادت کا, نہیں اور بھی تھا جذبہ ہے وہ جہاد. تو 2 مثال میں دیتا ہوں اور میں آپ اس پر کامنٹ کریں کہ یہ دو they were not Muslims and yet they were. سیالکوٹ, مین سیالکوٹ میں میں تھا ایز اے ڈی سی ٹو جنرل ٹکا خان. تو جو انڈین ڈویژن نے اٹیک کیا ٹو ہولڈ اس, ان کی جو ٹینک ریجمنٹ کا ایک پورا ٹینک اسکواڈرن مسلمانوں کا تھا. کیسے پتہ چلا؟ مجھے یاد ہے میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوا تھا اور 12 بجے تو VDRA ویکل ڈیلی رننگ اکاؤنٹ بالکل ہماری جیسے وہ سامنے کہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے ٹینکس ناک آؤٹ کیے ہیں ان میں سے ہم نے یہ کتابیں سب کے 100% مسلمان, پورا کرو ان کا مسلمان. تو میں سمجھا کہ یار یہ انڈین آرمی ہے, میں تو اپنی آرمی کا دیکھ رہا ہوں کیونکہ مسلمان اور سوار وہی اپوائنٹمنٹس. تو حوالدار انار گل انڈین آرمی, ماماوار کیا ہے ان کا جو نشان ہے ادھر ہے چکرا, ہاں ہماوی چکرا. ہی گاٹ دا ہماوی چکرا, دس مسلم حوالدار جس نے ہمارے ٹینکوں کو اڑایا. تو وہ بھی کلمہ ڈسائڈ کرتے. تو اس پر کبھی بعد میں کہ بھئی ان کا کیا جذبہ تھا, ان کا جذبہ جہاد تھا. اسی جب میں سن رہا تھا نا, میں بیکاز یہ میرے سامنے یہ مثال ہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے ایک ایکڈیمکلی ٹو جنریٹ ڈسکشن میں نے اپنے دماغ میں یہ بات بنائی ہے, مگر یہ اصلیت تھی آن دا گراؤنڈ. The important thing is that you should loyal to the land. ہاں You should loyal to the land. لینڈ نہیں وہ ریگارڈلیس آف ریلیجن. یعنی اف یو آر سرونگ ان انڈیا, ہندو انڈیا ہے بٹ یو آر سرونگ ان دیئر آرمی. اینڈ شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا, جب کارگل کی جنگ ہو رہی تھی تو انڈین ٹی وی پر کیجولٹیز بے انتہاشا مسلمان, ان کی کیجولٹیز بے انتہاشا. مجھے حیرت ہوا ایک قسم کی مجھے آواز کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب مسلمان شہید یعنی ہمارے پاکستان کے نے شہید کیے. سو یہ جو عالم ہیں اور جو ماشاء اللہ مذہبی, ہم تو وی آر ویری شیلو, مگر کبھی اس پر بندہ غور کرتا ہے اس بات پر کہ بھئی واٹ از دی آنسر. بٹ جو ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا ہے نا, تو اٹ از دیٹ. اچھا ناؤ آئی ول اینڈ دس آن دس سبجیکٹ کہ میں نے سنا کسی اسپیکر کہ پاکستان کی جیت ہوئی. یس آئی ایگری, جیت ہوئی ان اے مینر آف اسپیکنگ. کیسے؟ اب آپ سنیں. جب ہم نے جنگ شروع ہوئی ہماری تو 6 سپٹمبر کو 5 سپٹمبر کو مجھے یاد ہے کہ میں کوئٹہ سے ڈیو ہیڈ کوارٹرز میں, جنرل صاحب پہلے آگے چلے گئے تھے ٹو کھاریاں, تو ہم ریل گاڑی سے پوری فوج کوئٹہ میں جو 8 ڈیو تھا وہ موو کر رہا تھا, خالی ہیڈ کوارٹر, بریگیڈز تقسیم ہو گئے تھے اور فارمیشن. تو میں ادھر پہنچا ہوں 3rd کو 4th کو,
کھاریاں. تو جنرل صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہوئی تھی کہ آپ سیلویج آپریشنس، اور سیلویج کا یہ ہوتا ہے کہ جو جنگی سامان انڈین ٹروپ وائل وڈرائنگ چھوڑ کے بھاگے تھے نا میدان جنگ میں، تو اس جنگی سامان کو اکٹھا کرنا اور ترتیب سے ایک جگہ لے جانا. تو یہ جنرل ٹکا کو ذمہ داری دی ہوئی تھی. یہ 2nd 3rd 4th سپٹمبر، جبکہ ہم آگے اخنور کی طرف بڑھ رہے تھے. وہ آپ کو شاید معلوم ہے کہ 65 میں اخنور کے مقام پر، شام کے مقام پر کیا ہوا؟ کسی کو کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کیا ہوا؟ نہیں معلوم نا. آنسو بہائیں گے آپ اگر میں آپ کو اصلیت بتاؤں کہ کیا ہوا. پل ٹوٹنے کا واقعہ. well کیا ہوا کہ ابھی بھی میں انڈین سائڈ بھی دیکھتا ہوں، ڈاکومنٹری بھی بہت تعریف کرتے ہیں جو جنرل اختر ملک جو کمانڈر تھے پہلے. کیا ہوا کہ ہم تو لے لیا، تبھی تک ہم آ گئے. تبھی سے آگے اخنور تھا، تو تبھی پر رک گیا. کیوں کہ جو اختر ملک تھے ہی واز قادیانی، ہی واز ناٹ اے مسلم. تو اس کو کہہ دیا کہ ہینڈ اوور کمانڈ ٹو یحییٰ خان. اس چینج اوور میں 48 آورس ڈیلے ہو گیا، اور انڈینس جو پسپا ہو رہے تھے ان کو موقع ملا ٹو اسٹیبلائز اینڈ ٹو ری انفورس. اچھا، نمبر 1. نمبر 2، فیلڈ مارشل ایوب خان کو اور GHQ کو بھٹو صاحب نے یہ فیڈ بیک دی تھی کہ ایز فارن منسٹر کہ جناب آپ، ہم کشمیر میں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں جو مرضی آپ کریں، انڈیا ول ناٹ کراس دی انٹرنیشنل بارڈر. اب آپ دیکھیں کتنے ہم غلط فہمیوں میں. اور میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا گناہ جو ایک فیلڈ کمانڈر کر سکتا ہے وہ ہے ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دی اینیمی. اچھا، اب یعنی ہمیں پہلی پہلی چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی اینیمی، جو ہم نے کیا اینڈ پیٹ میں. جب جنگ شروع ہوئی، میں اینڈ اپ ود دس کہ وائی آئی سی وی ور کاٹ ود آور پینٹس ڈاؤن. وہ اس لیے کہ لاہور فرنٹ پر جب رن آف کچھ آپریشنز ہوئے تھے تو ہم آگے ڈپلوائے ہو گئے تھے، مائن فیلڈز لگ گئی تھیں، جنگیں سب کچھ تھا. جب رن آف کچھ کا اگریمنٹ ہوا تو فوجیں واپس چلی گئیں، سوائے جو اسٹریٹجک فورسز تھیں یا آرمڈ ڈویژن وہ ادھر ہی رہے، مگر انفنٹری ڈویژن. اور یہ جی ٹی روڈ اسٹرائڈ ٹینڈم، یہ جو باٹا پور واگا باٹا پور ایکسس پر جو ہم نے مائن فیلڈ لگائی تھی وہ سب اٹھا لی ہم نے. اور 10 ڈف کو آپ دیکھیں، 10 ڈف کو آرڈر ملا نائٹ 5th 6th ٹو موو فارورڈ ٹو آکوپائی. ہم یہاں فارورڈ جا رہے ہیں آکوپائی، اور ادھر سے حملہ آ رہا ہے. اور وہ کیونکہ کوئی مائن فیلڈ نہیں تھی، دے کلوزڈ اپ. اور آخر میں مگر کیسے ہم بچے؟ وہ اس لیے بچے کہ یہ تو 6 تاریخ کو ہوا نا، ہم نے سمالیہ BRB پر ان کو روک دیا. اور ایئر فورس نوزی حیدر اینڈ آل، ہمارے پشاور سے سیبر جیٹس جو نرنجن پرساد 15 انڈین ڈیو کا GOC تھا، اس کا جھنڈا میرے بیڈ روم میں ہے، کیونکہ مائی یونٹ 23rd کیولری
captured his jeep. یہ بالکل آگے آیا ہوا تھا BRP پر, اور جب اس نے 23rd Cavalry کے ٹینکس دیکھے تو اس نے ابینڈن کیا جیپ کو چھوڑ کے, اپنا بریف کیس چھوڑ کے. تو بریف کیس واز کیپچرڈ, اس کی پوری ڈائری واز کیپچرڈ, اینڈ آف کورس جیپ ود دا فلیگ. اور یہ جو کاؤنٹر اٹیک تھا یہ وارفیئر کی تاریخ میں بہت ہی اعلیٰ, یہ نہیں کہ میری یونٹ تھی, کہ آپ خود سوچیں کہ DRB کی نہر آپ نے دیکھی ہے کسی نے؟ جی جی. اچھا امیجن ایک نارتھ سائفن ہے, نارتھ سائفن ہے نا, سائفن جہاں سے وہ ریور سے اندر سے, اور پھر وہ 8th کو 8 تاریخ کو ریجیمنٹ واز آرڈرڈ, ٹینکس ور آرڈرڈ کہ یو ول گو اوور دا نارتھ سائفن آن دا فار بینک اینڈ ایٹ اے پلیس کالڈ بسیم. آپ ادھر سے اتریں گے اینڈ یو ول اٹیک اینڈ کلوز اپ ٹو واگا بارڈر. ریجیمنٹ ڈڈ دیٹ. ہمارے 2 لیڈنگ ٹینکس, رسالدار غلام علی, بریلینٹ JCO, ایکسلنٹ JCO, خوبصورت آدمی, he was killed and our 2 leading tanks were knocked out. They were burning. But the other tanks and the whole regiment went across and closed up to GT Road. 8-9 کلومیٹر دور, اور واگا تک پہنچ گئے. انڈین آرمی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس اٹیک سے 8 تاریخ کی. اور مجھے یاد ہے میں سیالکوٹ میں تھا, میں BBC سن رہا تھا. دا BBC ڈسکرائب دس اٹیک ایز فierce counter attacks by the Pakistan Army on the Lahore front. Fierce. BBC کا کام. اور واقعی کہ بھائی وہ انڈین جنرل کی جیپ پکڑ لی, ان کا بریف کیس, پوری ڈائری وائری, ہم نے بہت پروپیگنڈا کا فائدہ اٹھایا اس کا. اور تو دس واز ون میجر تھنگ. سو بیکاز آف دیز گڈ فارچونیٹ تھنگس کہ although we were caught with our pants down, مگر good luck and determination and outstanding bravery, we prevented the Indian Army from capturing any of their objectives. ان کا ایک objective بھی نہیں capture. تو from اس نقطۂ نظر سے ہماری جیت تھی. Anyway, now that's all I think. یاداشت کمال کی ہو ایک چیز, ہاں لیکن بندہ کتنا بڑا بھی ہو جائے بیگم مانتی نہیں اس کو. یہ کیف کا بندہ. Anyway, this was not according to یہ random تھا. ایک بس ٹھیک ہے.